تکلیف ہے, نمونیا ہو گیا اور بہت بری حالت, اور اپینڈکس کی وجہ سے اس کا آپریشن ہونا ہے, لیکن وائٹ سیل اگر نہ ہو تو آپ کا بلڈ نہیں رکتا. یہ دیکھیں جناب, رات کو جو مرغا میں نے دکھایا تھا نا آپ کو, یہ دیکھیں وہ بیچارہ مر گیا. چلے دور ہٹو اس سے, تمہیں بڑھاسی. باجی میری رو رو کے, چھوٹا سا پالا تھا باجی, تو ابھی باجی رو رہی ہیں اندر مرغے کی دکھ میں. تو ویسے ہم ایسے ہی ہیں نا, بڑی بڑی باتوں پہ چپ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے شروع ہو جاتے ہیں. ہائے بیچارہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم. نئی صبح کے ساتھ, نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی پیاری سی بہن ناہید اختر حاضر. تو جناب نکل رہی ہوں, یہاں سے جاؤں گی بنظیر کے آفس میں بھی جانا ہے. میری پیاری سی بہن, ان کے کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی تھی, بریسٹ کینسر تھا ان کو, ان سے بھی ملنے جانا ہے. ان کے گھر جانا ہے, وہ تو ان سے مل نہیں سکتی, ان کے گھر جانا ہے, اور پھر اپنی خالہ کی طرف جانا ہے. تو یہ سارے کام آج میں نے کرنے ہیں, اور بس بہنوں کے ساتھ جا رہی ہوں, اپنی باجیوں کے ساتھ. ابھی نکلتی ہیں, وہ تو ریڈی ہیں, میں ہی لیٹ ہوں. میرے موبائل میں چارجنگ نہیں ہے, دراصل مسئلہ یہ ہے. تو یہاں پر لائٹ بہت جاتی ہے مظفر آباد میں. بجلی تو سستی کی ہے انہوں نے کشمیر میں, پر بجلی ہوتی ہی نہیں ہے. سستی ہونے کا فائدہ کچھ بھی نہیں. تو جناب ہم نکل رہے ہیں. تو یہ جناب ہے ڈولی, جس پر بیٹھ کے ہم دریا سے پار جائیں گے. ویسے تو پل لگے ہوئے ہیں, لیکن کسی کسی جگہ ابھی اکا دکا ڈولیاں لگی ہوئی ہیں. تقریباً ڈولیاں ختم ہی ہو گئی ہیں. پہلے تو ہر جگہ ہم اسی طرح پار جایا کرتے تھے, لیکن اب پل ماشاءاللہ کافی بن گئے. تو یہ دیکھیں, یہ اس طرح کی ہوتی ہے, اور پہلے یہ کھلی ہوتی تھی. یہاں سے ایک بچہ نیچے گرا تھا دریا میں, جس کی وجہ سے اب انہوں نے یہ پوری بند کر دی تھی. اور یہ دریا کا دیکھیں, پانی اتنا صاف تھا, نیچے پتھر نظر آ رہے تھے, لیکن یہ کہ پانی نیلم, یہ نیلم ویلی کا دریا تھا. یہ بہت زیادہ کم ہو گیا تھا, اور اتنا کم تھا کہ یہ سارا بھرا ہوا تھا, ایک پتھر نظر نہیں آتا تھا. اب دیکھیں کہ نیچے تک سارے پتھر نظر آ رہے ہیں, لیکن پانی دیکھیں کتنا شفاف, صاف ستھرا, اور دیکھ کے سکون آتا ہے نا اس پانی کو. مجھے تو ویسے بھی نا, میں شاید اسی دریا کے پاس پلی بڑی ہوں, شروع سے ہمارا گھر دریا کے پاس تھا, تو مجھے تو بہت ہی پیارا لگتا ہے. اتنا مجھے پانی دیکھ کے سکون آتا ہے. اور یہ جناب آپ کی بہن بیٹھ گئی تھی ڈولی, اور میں ہمیشہ ڈرتی ہوں, میں اونچائی سے تھوڑا سا مجھے ڈر ہے, پر یہ ہے کہ بیٹھ جاتی ہوں, ہمت کرتی ہوں. ڈرتی بہت ہوں بہت سی چیزوں سے, لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمت کر کے وہ کام کر لیتی ہوں. اپنے ڈر کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیتی. آپ سے بھی یہی کہنا کہ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہو, اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں, اس کو حاوی نہ ہونے دیا کریں, بلکہ مقابلہ کیا کریں, اپنے ڈر کو پیچھے چھوڑا کریں. تو جناب بس یہ پہنچ گئے تھے. تو بینظیر والے پیسے لیے جو سہ-ماہی ملتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے گاؤں کی طرف آ گئی, یعنی جہاں پر ہم پہلے رہتے تھے. اور یہ جناب پیر چناسی, اور سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے, اور یہ بہت اونچائی پر بہت ہی خوبصورت جگہ پہ ہے. یہاں پر برف پڑی رہتی ہے. اس کے بعد فوراً ہم آگے اپنی خالہ کی طرف. خالہ کا بیٹا بیمار تھا, میں نے ارادہ تھا کہ پورا دریا کے پاس جاؤں گی, فوٹو شوٹ کرواؤں گی, یہ کرواؤں گی, لیکن اپنا کوئی تکلیف میں ہو تو پھر آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کچھ بھی ایسا کریں, فوٹو شوٹ کریں یا پھر ویڈیو بنائیں. تو بس میرا دل اس چیز کے لیے نہیں مانا, اور پھر میں نے نہیں کیا. تو جب اس کے بعد چل پڑی میں مارکیٹ میں اکیلے گئی تھی اپنے دوست سے ملنے کے لیے. اپنی پیاری سی سہیلی, فرینڈ کہہ لیں, سب ملنے کے لیے. ہم ساتھ کولیگ تھے, اور بہت اچھا ٹائم ہم نے 4-5 سال ساتھ گزارا تھا. اور اس کے بعد ابھی تک انہوں نے مجھے یاد کیا ہوا, جب بھی میں مظفر آباد آتی ہوں مجھ سے لازمی ملتی ہیں. یہ ان کی بہت بہت پیار ہے میرے لیے, اور میں بہت دل سے ان کا ہے کہ کوئی غربت میں بھی کسی کو یاد رکھتا ہے, تو وہ یہ سچی دوستی ہوتی ہے, ورنہ لوگ بھول جاتے ہیں.
تو جناب پھر یہ مجھے لے کے آئی، یہ نیا فاسٹ فوڈ کھلا تھا، بہت ہی پیارا اور اچھا بنایا ہوا تھا. ہم نے چاٹ منگایا، پیزا منگایا، فرائز منگائے، اور یہ دیکھیں. اور ساتھ میں جب میں نے ان کا مینیو کارڈ دکھایا تھا، اس پہ ان کا نمبر بھی مینشن ہے کہ مظفر آباد میں ان سے آرڈر کرنا چاہتا ہے آرڈر کر لے. اور میں نے کہا آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں. میں نے چاٹ بھی ٹیسٹ کیا تھا، تب تک میرا موبائل آف ہو گیا تھا، اور پیزے کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا. چاٹ کا بھی اچھا تھا، لیکن مجھے پیزا ذاتی طور پر بہت اچھا لگا، کیونکہ مجھے پیزا ویسے بھی جناب بہت پسند ہے. تو بس اب لازمی یہاں پر کوئی ہو تو آئے. اور اس کے بعد جناب میرا موبائل آف ہو گیا اور میں گھر کی طرف چل پڑی. تو جناب بس کل کا دن تو میرا ایسا گزرا کہ رونے دھونے میں ہی گزرا. ولاگ کو بھی اینڈ نہیں کیا میں نے. 10 سے پہلے صبح میں گئی تھی، میری بیٹی کی جو دوست تھی اس کی والدہ کی طرف گئی تھی، اور وہ بہت اچھی خاتون تھی. بہت انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا جب میرے ہسبینڈ بیمار تھے. ایک واحد خاتون وہ تھیں، اس دوران انہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا، اور ان کی وہ نیکیاں میں کبھی نہیں بھولتی. اور بہت اچھی خاتون تھی، بہت اچھی خاتون تھی، بہت لولی اور زندہ دل خاتون تھی. تو ان کے ساتھ ایک اچھا عجیب سا وہ دلی لگاؤ سا تھا. تو بس ان کی طرف گئی، ان کی یاد آئی، ان کی بچیوں سے ملی، اور وہ تکلیف تھی کہ آخری دم تک انہوں اپنے بچیوں کی فکر تھی کہ میری بچیوں کو کیا ہوگا. ماؤں کا یہی ہوتا ہے، ان کو اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کی ہوتی کہ ہم مر گئے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اس کے بعد نلوچی گئی، اپنے پرانے گھر گئی، اپنے پرانے گھر کی طرف جا رہی تھی. تو میرے کزن بھی رہتے ہیں، تو کزن کا پتہ چلا اس کی طبیعت بہت خراب ہے. پھر ان کی طرف گئے، تو اس کے بھی وائٹ سیل اس کے یہ پہلے بھی اس کو یہ بیماری ہوتی تھی، وائٹ بلڈ اس کا ختم ہو جاتا تھا. تو لیکن اس دفعہ اس کو پینڈس کی تکلیف ہے، نمونیا ہو گیا ہوا ہے، بہت بری حالت. اور پینڈس کی وجہ سے اس کا آپریشن ہونا ہے، لیکن وائٹ سیل اگر نہ ہو تو آپ کا بلڈ نہیں رکتا، تو ظاہر ہے اس کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا. تو بہت زیادہ تکلیف میں تھا. کل اس کو بھی دیکھ کے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. اب یہاں سے اس کو لاہور لے گئے ہوئے ہیں، اللہ اس کو زندگی دے. تو بس آپ کے اپنوں میں جب کسی کو تکلیف ہو تو پھر آپ کو بھی ظاہر. وہ میرا کزن مجھ سے کافی چھوٹا ہے، میں 9th کلاس میں تھی وہ پیدا ہوا، میرے بچوں کی طرح میں نے اس کو ہاتھ میں پالا ہوا اپنے. تو چونکہ ہم کزن آپس میں بہت قریب تھے، کھیلنا کودنا، اور یہ چھوٹے والے تو مجھے میرے بچوں کی طرح لگتے ہیں. تو جب آپ کے اپنوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ کو بھی ہوتی ہے. تو بس پھر میں نے کچھ نہیں بنایا ان کے سامنے. میں نے کہا وہ یہ کہیں گی کہ ہم اتنی تکلیف میں، اور ہماری بہن اٹھ کے اس طرح ولاگ بنا رہی ہے. تو میں اپنے تو بنا لیتی ہوں، جیسے امی کا آپریشن اب تو سمجھ کر، لیکن کسی اور کو تکلیف دینا مجھے اچھا نہیں لگتا. تو بس اتنا کہوں گی، آپ کے پیارے جب تک ہیں ان کی قدر کریں. اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی، کل بھی تو نئے ولاگ کے ساتھ. اب تک کے لیے اللہ حافظ.